قرآن مجید میں بھی اس کی بہت سی مثالیں ملتی ہیں، اور اس کا معنی، حصر کا معنی یہ ہے کہ یہ بات جو انما کے بعد کی جا رہی ہے، یہ عام میں لوگوں کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، جو انما کی بات کی جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ وہ دراصل انما کی بات جو ہے وہ اس لفظ کے، اس حرف کے بعد جو آ رہا ہے جملہ، وہ اس معنی کو اس لفظ میں منحصر کرنا چاہتا ہے کہ بس اس لفظ کا یہی معنی، انما الہکم الہ واحد، الوہیت مخصوص ہے، منحصر ہے اللہ کے ساتھ. یہ قرآن مجید میں قل انما انا بشر مثلکم، بشریت منحصر ہے. یہ مت کہیے کہ وہ بشریت کے دوسرے تقاضوں سے باہر ہے. انما الہکم الہ واحد، ایک ہی. اور اس کے بعد انما امرہ اذا اراد شیئا، امرہ، انما ولیکم اللہ. یہاں پر ہم یہ کہتے ہیں کہ جہاں بھی قرآن مجید میں یا کہیں بھی عربی زبان میں لفظ انما آتا ہے، وہ اپنے بعد والے جملے کو اختصاص اور حصر کا معنی دے کر اس میں محدود کر دیتا ہے کہ بس اس کا معنی یہی ہے. یہاں ولایت کا حصر حقیقی ان تین شخصیتوں میں ہے، اللہ، رسول اور وہ مومن کہ جو نماز پڑھتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں. حصر ہو گیا ولایت کا. اب ولایت کے جتنے بھی معنی ہیں ان میں ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ یہاں پر مراد اولا بالتصرف، یعنی جسے حق کے اختیار ہے امور میں فیصلہ کرنے کا، وہ ہے اللہ ہے. ولایت الہیہ منحصر ہے ذات کردگار میں. اس ولایت کا اظہار انما ولیکم اللہ، لفظ ایک ہے. یہاں بھی یہ بڑی ادبی لطافت ہے کہ ایک ہی لفظ کے ساتھ تینوں ولایتوں کا تذکرہ ہے. انما ولیکم اللہ، اللہ و رسولہ، اور اس کا رسول، والذین آمنوا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ولایت کا جو معنی اللہ کے لیے کریں گے وہی رسول کے لیے کریں گے، جو رسول کے لیے کریں گے وہی الذین آمنوا کے لیے کریں گے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہاں معنی اور ہے، یہاں معنی اور ہے، وہاں معنی اور ہے. لہذا یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ ولایت یہاں پر دوستی کے معنی میں نہیں ہے. اللہ تو دوست ہے ہی صحیح، اب بتانے کی کیا ضرورت. اللہ دوست ہے، وہ اس معنی میں دوست نہیں ہے کہ جو دوستی کے عام معنی ہمارے یہاں ہوتے ہیں، وہ تو حقیقی معنی میں دوست ہے، خالق جو ہوا. لیکن یہاں پر اولا بالتصرف ہونا مقصود ہے. اب یہاں اولا بالتصرف ہونے کا جو معنی ہے وہ کلمہ حصر کے ساتھ بیان کیا گیا. اس کے علاوہ جو اولا بالتصرف کے حوالے سے ایڑی چوٹی کا زور لگا کر ہمارے دوسرے بھائی جو کوشش کرتے ہیں کہ اسے لفظ مشترک قرار دے کر لفظ ولی کو، اب انما کی بحث جو ہے وہ میں نے آپ کو اس لیے ظاہر تھوڑا سا مختصر سے بتا دیا ہے کہ یہ ادبی لحاظ سے طے ہے کہ انما کے بعد جو کچھ آئے گا وہ حصر کے لیے آئے گا، اور یہاں حصر حقیقی ہے، حصر اضافی نہیں ہے. اور اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ایک ہی لفظ تینوں کے لیے جب بیان ہوا ہے تو وہ خود ایک قرینہ ہے کہ یہاں پر حصر حقیقی ہے. چونکہ اللہ کے لیے ولایت کا یہ اور بات ہے کہ اصل اطلاق ولایت اللہ کے لیے ہے حقیقتاً، ارزن نہیں ہے، ذاتن ہے. ایسا نہیں کہ رسول اللہ کی طرح
یا اولو الامر کی طرح یا الذین آمنوا کی طرح اللہ نے انہیں جیسے دی ہے اللہ کو بھی کسی نے دی ہے، نہیں. ہم ذاتی اور عرضی کے قائل ہیں، یعنی اللہ کی ولایت ذاتی ہے، رسول اور الذین آمنوا کی عرضی ہے، یعنی عطا کردہ الہی ہے. اس لحاظ سے سب اہل علم اس بات پر متفق ہیں کہ جہاں پر بلا قرینہ آئے، یعنی بغیر کسی ایسی بات کے کہ جہاں سے ثابت ہو کہ اصل معنی یہ نہیں ہے، تو اس کا مطلب اولا بالتصرف ہوتا ہے. اب یہاں پر جو اہم بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو اس آیت کے شان نزول کی بابت ثعلبی برادران کے مدعیان تسنن کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں. ثعلبی ان کی تفسیر ہے، تفسیر ثعلبی مشہور ہے. یہ اتنے بڑے عالم ہیں کہ ان کے بارے میں کتاب معجم الادباء جلد 12 صفحہ نمبر 267 پر طبع مصر میں یہ لکھا ہوا ہے: کان خیر العلماء، بہترین عالم، بل بحرہم، بلکہ سمندر، والنجم الفضلاء، بل بدرہم، فضلاء کا ستارہ بلکہ ان کا چاند، وزین الائمہ، بل فخرہم، ائمہ کی زینت بلکہ ان کا فخر، واوحد الائمہ، بل صدرہم، اور یکتائے ائمہ کہ ان کا کوئی مثل نہیں بلکہ ان کا صدر، ان کے رئیس. یہ ان کے بارے میں ان برادران کے اپنے محققین کے اظہارات کو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے کہ وہ بہت مستند، متبحر، متدین، معتبر مفسر اور محدث تھے. انہوں نے اس آیہ مبارکہ کی بابت اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ یہ مولا علی علیہ السلام کے شان میں الذین آمنوا ان کے اس عمل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نازل ہوئی ہے کہ جس میں مولا نماز کی حالت میں، حالت رکوع میں مولا نے جو انگوٹھی دی تھی زکوٰۃ کے طور پر، وہ آیت اتری اور خداوند عالم نے اپنی ولایت کے ساتھ رسول اور ان کی ولایت کا اعلان فرمایا. یہ جناب ثعلبی نے، جو ان کے ہاں بہت بڑے محدث، مورخ، مفسر ہیں، انہوں نے لکھا. اب ظاہر ہے کہ یہ بات تو میرے خیال میں تب ہم کہتے کہ اگر ثعلبی کو انہوں نے، جیسے دوسرے حضرات پر تان تشنیع کر رہے ہیں، جو بھی حق بیان کرتا ہے وہ کہتے ہیں یہ شیعہ ہے، یہ بیچارے ثعلبی کو اب کہہ نہیں سکتے، اب کہتے ہیں کہ اس کی سند ضعیف ہے. اب وہ سند کی طرف جائیں تو یہ وہی اسناد ہیں کہ جنہیں صحیح بخاری نے اور باقی محدثین نے قبول کیا ہے. اسے لکھا ہے علی شرط الشیخین، یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم یہ روایات کے باب میں جب شیخین کا لفظ آئے تو اس سے مراد صحیح بخاری اور صحیح مسلم والے ہوتے ہیں، یعنی بخاری صاحب اور مسلم صاحب. لیکن جب شیخان کا لفظ اعتقادات کے اور خلافت کی بحث میں آئے تو وہاں سے مراد جناب ابو بکر اور جناب عمر ہوتے ہیں. لہذا یہ شیخان کی شرط پر کہ جس کو وہ صحیح کہتے ہیں، جناب ثعلبی نے بھی اسی کو ہی بیان کیا ہے کہ یہ آیت مبارکہ مولا کائنات علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی.